ایک بزرگ گزرے حضرت ربیہ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروغ چلے گئے تھے جہاد کرنے۔ تابعین کا دور تھا، اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا کہ یہ علاقہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ فتح کیا تو اگلے علاقے چلے گئے، وہ چلے گئے جہاد کرنے۔ 27 سال واپس ہی نہیں آئے۔ جاتی دفعہ بیوی کو 30,000 دینار دے گئے تھے کہ خیال رکھنا۔ واپس آئے 27 سال کے بعد، مدینہ شریف میں رہائش تھی۔ دروازے پہ دستک دی، بیٹے نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں نیزہ تھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ، تو کون ہے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے بابا تو کدھر سے آ گیا ہے؟ تو پیچھے ہٹنا، میرے گھر میں تو کیوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہا؟ بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ جب وہ بحث طویل ہوئی تو اندر سے والدہ نے پردے کے بیچ سے سنا تو کہنے لگی بیٹا ہٹ جا، یہ تیرے والدہ ہے۔ ماں بھی بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، پر پتر لیٹا ہو نا تو باپ تو دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا رہتا ہے۔ باقی لوگ تجھے پیسے دیتے ہوں گے، تحفے دیتے ہوں گے، باپ تجھے اپنی جوانی دے دیتا ہے۔ تو والد نے بیٹے سے ملاقات کی، باپ بیٹا بڑا روئے۔ اب عصر کی اذان ہو چکی تھی مسجد نبوی میں۔ حضرت ربیہ چلے گئے نماز کے لیے۔ والد آئے تھے سفر سے، کھانا وانا کھایا، غسل کیا، فارغ ہوئے۔ پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ وہ میرا 30,000 دینار کدھر ہے؟ اہلیہ کہنے لگی آپ نا مسجد نبوی شریف جائیں، نماز پڑھ کے آئیں، بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ اب بیٹے جب گھر سے گئے تھے تو سادے لباس میں تھے، اب جب مسجد شریف پہنچے تو امامہ ہے، اور مسجد بھی معمولی نہیں، حضور کی مسجد ہے۔ اور حدیث پڑھانے کے لیے جب صاحبزادہ بیٹھا ہے تو سامنے حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ، درس حدیث ہو رہا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے نا تو کسی سے پوچھتے کس کا پتر ہے، کس نصیبوں والی ماں کا بیٹا ہے؟ تو جن سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا یہ کوئی ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں جو 27 سال سے جہاد میں ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ حضور کی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو گود میں آنسو گرنے لگے۔ واپس لوٹ کے گھر آئے تو سعادت مند بیوی کا چہرہ دیکھا تو چھلک پڑے آنسو۔ بیوی سمجھ گئی کہ پتر کو حدیث پڑھاتا دیکھا ہے، تو دیکھتے شوہر کو کہنے لگی میں نے نا آپ کا 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے میں لگا دیا ہے، مجھے بتاؤ میں نے پیسے ضائع تو نہیں کیے؟ تو ہاتھ اٹھائے اور کہا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بہترین صلہ عطا کرے۔ بھائی یہ جو ذوق ہے نا، یہ جو ذوق ہے اس کو آپ سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو کاش اس طرف لائیں۔